آپ نے علامہ شبلی نعمانی کا ذکر کیا تھا، تو علامہ شبلی نعمانی نے علمی دنیا کو کس طرح سے متاثر کیا؟ دیکھیے، علامہ شبلی نعمانی کا میں سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مرعوبیت جو ایک استشراق کے نتیجے میں اور انگریزوں کی حکمرانی اور ان کی پیدر پہ الزام تراشیوں کے نتیجے میں جو مرعوبیت ایک مسلم کمیونٹی کے اندر آ رہی تھی، انہوں نے اس مرعوبیت سے نکالنے کے لیے ہیروز آف اسلام کی سوانح لکھنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، یہ بنیادی طور پر ان کے اس خیال کا حصہ تھا۔ انہوں نے مرعوبیت سے نکالا، المامون لکھ کر کے، الفاروق لکھ کر کے، اور جو ان کا پورا سلسلہ ہے، یہ ان کا میں سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں۔ اور جو انہوں نے لکھا، زبان کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، ریفرنسز کے اعتبار سے، انہوں نے ایک نئی طرح ڈالی اردو دنیا میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں عہد جدید کا معلم اول کہا جانے لگا۔ اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں تو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ شبلی ہوں یا مولانا مودودی ہوں، کوئی بھی صاحب شعور اور پڑھا لکھا ہے تو اس نے ان دونوں سے فائدہ اٹھایا ہے، کسی نہ کسی حیثیت سے، معنوی لحاظ سے، لفظی لحاظ سے، لغوی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، کسی نہ کسی لحاظ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اعتراف کرتے ہیں میں نے فائدہ اٹھایا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ میں نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھانے کے بعد بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ تو شبلی نے ہر طبقے کو متاثر کیا۔ شبلی کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ شبلی نے ہمیشہ جو ہے وہ ماحول کے خلاف کام کرنا سکھایا۔ جب وہ علی گڑھ میں رہے تو دینی علوم کے لیے کوشاں رہے، دینی تربیت کے لیے کوشاں رہے۔ یہاں جو سیرت کمیٹی ہے اور ہر سال سیرت سیلیبریشن ہوتا ہے یونیورسٹی کی سطح پر، وہ شبلی کی یادگار ہے۔ اور جب وہ ندوے میں رہے تو وہاں عصری علوم کے لیے اور عصری زبانوں کے لیے کوشاں رہے۔ اور یہ شبلی کی عبقریت کی پہچان ہے کہ وہ ماحول میں ڈھلے نہیں بلکہ ماحول سازی کی کوشش کی۔ یہاں علی گڑھ میں رہے تو وہ دینی تعلیم کا مستقبل دیکھتے رہے، اور جب ندوے میں رہے تو دینی مدارس کے طلباء کا دنیاوی اور عصری مستقبل دیکھتے رہے۔ اس طرح سے شبلی نے دونوں جگہ اپنے اثرات چھوڑے، اور جو اثرات چھوڑے انہیں آج بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی میں یہ بول رہا تھا کہ شبلی نعمانی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ندوۃ العلماء ہیں، ان کی کیا خدمات رہی اور کیا کوششیں ہو سکتی تھی جو یہ رہ گئی ہیں؟ دیکھیے، شبلی کے شاگردوں نے بھی شبلی کے کام کو آگے بڑھایا۔ مثلا دارالمصنفین جو شبلی کا آخری اور سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور جو صرف ان کے ذہن و دماغ کی اپج تھی، جس کا رشتہ ایک طرح سے علی گڑھ سے بھی ملتا ہے اور ندوے سے بھی ملتا ہے، لیکن اس کا کام جو ہے وہ دونوں سے الگ تھا۔ تو شبلی کے شاگردوں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ شبلی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کو شاگردوں کی ایک چاہنے والوں کی ایک ایسی ٹیم ملی جس نے باقیات شبلی کو زندہ کر دیا۔ تاریخ میں بڑی بڑی عبقری شخصیات ہوئی ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس افراد نہیں رہے، ان کے شاگردوں نے ان کی قدر نہیں کی، وہ تاریخ میں کھو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن شبلی کو سید سلیمان ندوی جیسا شاگرد ملا جو اس زمانے کی پروفیسری چھوڑ کر کے اور دارالمصنفین کے چھپر میں آ کے بیٹھ گیا، جس نے ایک طرف دارالمصنفین کی تعمیر کی اور دوسری طرف سیرت کے خاکے میں رنگ بھرا اور سیرت النبی جیسا انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا۔ اسی طرح شبلی کے دوسرے شاگردوں نے شبلی کے کاموں کو آگے بڑھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شبلی کی جو فکر تھی، شبلی نے آج سے 100 سال پہلے مدارس کے تعلق سے جس تشویش کا اظہار کیا تھا اور جو خواب دیکھا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں آج بھی ادھورا ہے۔ ندوے کو اگر شبلی کے خاکے کے مطابق ڈھالا جاتا
یعنی شبلی نے اس وقت یہ لکھا تھا کہ ہندوستان میں کوئی مدرسہ اعظم کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو آج بھی ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس ایک بھی یونیورسٹی لیول کا مدرسہ نہیں ہے. عمارتوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, زمین کے رقبے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, بٹ ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے, ورائٹی کے اعتبار سے, فیکلٹی کے اعتبار سے نہیں ہے. اور اس زمانے کی ضرورت ہے. مثلا آپ صرف دعوت کے موضوع کو لے لیجئے تو کون سا مدرسہ ہے جہاں دعوتی لٹریچر تیار کیا گیا, یا داعی تیار کیے گئے, یا باقاعدہ دعوت کا موضوع اور دعوت کا مواد پڑھایا گیا, یا ہندوستان کی عصری زبانیں سکھائی گئیں جن میں ہم برادران وطن سے بات کر سکیں, خطاب کر سکیں. اور شبلی کا یہ خواب تھا, شبلی اچھا کا یہ خواب تھا. اچھا تو یہ ایڈیشنل ایک چیز ہو سکتی تھی. اگر یہ ہوتی تو آج حالات میں سمجھتا ہوں کچھ اور ہوتے. جی جزاک اللہ.